اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا تھا والمعنویو کذالک۔ اب یہاں اعتراض کر رہے ہیں۔ سوال، جب تانیث معنوی میں تا ملفوظ نہیں ہوتی، والمعنوی تا ملفوظ نہیں ہوتی، تانیث معنوی میں جب تا ملفوظ نہیں ہوتی تو تانیث بھی تا کے ساتھ تشبیہ درست نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ تشبیہ شرط علمیت میں ہے، تاکہ ملفوظ ہونے میں نہیں، یہاں تک کہ تشبیہ صحیح نہ ہو۔ اب فرما رہے ہیں وَشَرْطُ التَّحَتُّمِ تَأْثِيرِهِ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ۔ وَقَوْلُهُ شَرْطُ التَّحَتُّمِ تَأْثِيرِهِ، یعنی تانیث معنوی کی تاثیر واجب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جس اسم میں پائی جائے اس میں حروف 3 سے زائد ہوں۔ جس حرف میں جس اسم میں پائی جائے تو اس میں حروف 3 سے زائد ہوں، یا 6 حرفی ہو تو وسط متحرک یا اجمع ہو۔ وجہ یہ ہے کہ 6 حرفی اسم میں بنسبت 4 حرفی خفت ہوتی ہے۔ 6 حرفی اسم میں بنسبت 4 حرفی خفت ہوتی ہے اور 4 حرفی میں ثقل۔ اسی طرح ساکن الاوسط میں بنسبت متحرک الاوسط خفت ہوتی ہے اور متحرک الاوسط میں ثقل، اور عربی میں بنسبت اجمع خفت ہوتی ہے اور اجمع میں ثقل، اور غیر منصرف میں 2 علتیں ہوتی ہیں اور ہر علت فرع ہوتی ہے۔ کما مرہ، اور ہر علت کو کسی کی فرع اعتبار کرنے میں بنسبت اس اسم ثقل ہوتا ہے جس میں یہ اعتبار نہیں۔ تو غیر منصرف میں 2 ثقل ہوئے، لہذا خفت مذکورہ ثقل تانیث کے معارض ہو کر اس کے اثر کو کمزور کر دے گی، لہذا اسم وجوباً غیر منصرف نہ ہوگا۔ اور جب مؤنث معنوی میں 4 حرفی ہونے کے باعث یا تحرک اوسط کی وجہ سے یا اجمع ہونے کے سبب خفت نہ ہوگی تو تانیث معنوی میں ضعف نہ آئے گا اور اس کی تاثیر وجوباً ہوگی، تو اسم وجوباً غیر منصرف ہوگا۔ یہ وجہ ہو گئی کس کی؟ تانیث معنوی میں یہ شرط کی، شرط تحت الزیادۃ علی الثلاثہ او تحرک الاوسط او الاجمع۔ اب فرما رہے ہیں قول فہندن یجوز صرف، تو ہندن کا منصرف ہونا جائز ہے۔ کریں قول فہندن یجوز صرف،
ہند کو منصرف پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اس میں دو سبب ہیں، ایک علمیت اور دوسرا تانیث مانوی۔ ہند سے حرفی ہے اور سے حرفی ہونے کی تقدیر پر تحرک اوسط وجوب تاثیر کے لیے شرط تھا جو اس میں مفقود ہے، تو فقدان تحرک اوسط کے پیش نظر منصرف پڑھنا جائز ہے اور بنظر وجود سببین غیر منصرف پڑھنا درست ہے۔ تو فرما رہے ہیں وزینب والسقر وماہ وجور ممتنعون، کہہ رہے ہیں کہ زینب اور سقر، وزینب والسقر الاخری، زینب ایک عورت کا نام ہے اور سقر دوزخ کے طبقات میں سے طبقہ پنجم کا، جس میں صائبین ستارہ پرست ڈالے جائیں گے۔ طبقہ اول کا نام حاویہ ہے، جس میں منافقین اور آل فرعون اور اصحاب مائدہ رکھے جائیں گے، اور طبقہ دوم کا نام لظہ ہے، جس میں مجوس و ابلیس اور اس کے توابع رکھے جائیں گے، اور طبقہ سوم کا نام حطمہ ہے جس میں یہودی رہیں گے، اور طبقہ چہارم کا نام سعیر ہے جس میں نصارہ رہیں گے، اور طبقہ ششم کا نام جہیم ہے جس میں مشرکین رہیں گے، اور طبقہ ہفتم کا نام جہنم ہے، اور یہ تمام طبقات کے اوپر ہے جس میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اس میں امت مرحومہ کے مرتکبین کبائر کچھ مدت تک کے لیے رکھے جائیں گے۔ قذافی جامی الغموز، اور ماہ اور جور دو شہر کے نام ہیں، یہ چاروں اسماء وجوباً غیر منصرف ہیں۔ زینب بئی وجہ کہ اس میں دو سبب متحقق ہیں، علمیت اور تانیث مانوی، اپنی تاثیر کے وجوب کی شرط کے ساتھ جو 3 حرف سے زائد ہوتا ہے، اور سقر بئی وجہ کہ اس میں 2 سبب پائے جاتے ہیں، علمیت اور تانیث مانوی، اپنی تاثیر کی وجوب کی شرط کے ساتھ جو تحرک اوسط ہے، اور ماہ اور جور بئی وجہ کہ ان میں 2 سبب متحقق ہیں، علمیت اور تانیث مانوی، اپنی تاثیر کے وجوب کی شرط کے ساتھ جو عجمی ہونا ہے، اس کو پھر سنیے، کہہ رہے ہیں کہ یہ چاروں اسماء کون؟ زینب، سقر، ماہ، جور، یہ غیر منصرف ہیں۔ کیوں کہ زینب میں 2 سبب، سقر میں بھی 2 سبب، یہ تو ظاہر ہے۔ زینب ایک عورت کا نام ہے، تانیث مانوی ہے، سقر جہنم کا نام تانیث مانوی ہے، اور ماہ جور 2 شہر کے نام ہیں، یہ چاروں اسماء وجوباً غیر منصرف ہیں۔ زینب بئی وجہ کہ اس میں 2 سبب متحقق ہیں، علمیت اور تانیث مانوی، اپنی تاثیر کے وجوب کی شرط کے ساتھ جو 3 حرف سے زائد ہونا ہے، اور سقر بئی وجہ کہ اس میں 2 سبب پائے جاتے ہیں، علمیت اور تانیث مانوی، اپنی تاثیر کے وجوب کی شرط کے ساتھ جو تحرک اوسط ہے، اور ماہ اور جور بئی وجہ کہ ان میں 2 سبب متحقق ہیں، علمیت اور تانیث مانوی،
اپنی تاثیر کے وجوب کی شرط کے ساتھ جو اجماع ہونا ہے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نشر عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ اب یہاں سے صاحب قافیہ علامہ ابن حاجب علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ فَإِن سُمِّيَ بِهِ مُذَكَّرٌ فَشَرْطُهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَإِن سُمِّيَ بِهِ مُذَكَّرٌ فَشَرْطُهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَقَدَمٌ مُنصَرِف وَأَقْرَبٌ مُمْتَنِعٌ۔ ہاں، کہتے ہیں تو اگر موسوم کیا جائے مؤنث معنوی کے ساتھ کوئی مذکر تو تانیث معنوی کی شرط تاثیر اسم کا زیادہ ہونا ہے 3 حرف پر، لہذا قدم منصرف ہوگا، اور اقرب غیر منصرف۔ فرماتے ہیں فَإِن سُمِّيَ مذکر، یعنی اگر مؤنث معنوی کو کسی مذکر کا علم قرار دے دیں تو تانیث معنوی کی تاثیر کے لیے یہ شرط ہے کہ مؤنث معنوی میں 3 حرف سے زائد ہوں۔ مؤنث معنوی میں 3 حرف سے زائد ہوں، تاکہ مذکر کا علم ہونے کی وجہ سے فوت شدہ تانیث معنوی کے قائم مقام چوتھا حرف ہو جائے۔ لہذا قدم اگر کسی مذکر کا علم قرار دے دیا جائے تو منصرف ہی رہے گا، کیونکہ مذکر کا علم ہونے کی وجہ سے تانیث معنوی فوت ہو گئی اور اس میں چوتھا حرف نہیں جو فوت شدہ تانیث معنوی کے قائم مقام ہو جائے، تو صرف ایک علت علمیت پائی گئی جو منع صرف کے لیے کفایت نہیں کرتی، لہذا قدم منصرف رہا۔ اور اقرب کو کسی مذکر کا علم قرار دے دیں تو غیر منصرف ہو جائے گا، کیونکہ مذکر کا علم ہونے کی وجہ سے تانیث معنوی اگرچہ فوت ہو گئی لیکن اس کا قائم مقام حرف چہارم موجود ہے۔ تو اقرب میں 2 سبب متحقق ہوئے، ایک علمیت اور دوسرا تانیث حکمی جو قائم مقام تانیث معنوی سے عبارت ہے، لہذا غیر منصرف ہوا۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں المعرفۃ شرطها ان تکون علمیۃ، المعرفۃ شرطها ان تکون علمیۃ، تعریف اس کی شرط ہے کہ علم میں متحقق ہو۔ سوال تانیث کے، اب یہ کر رہے ہیں کہ تانیث کے بیان سے فارغ ہو کر مصنف علیہ رحمہ یہاں سے معرفہ کا بیان شروع فرماتے ہیں، جو علل 9 میں سے چوتھی علت ہے۔ عدل وسط تانیث معرفہ چوتھی علت ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ معرفہ کو علل 9 سے شمار کرنا درست نہیں، کیونکہ معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں تعریف حاصل ہو، یہ از قبیل اسماء ہے، اور علل 9 از قبیل صفات اسماء،
تو جواب یہ ہے کہ معرفہ سے یہاں پر مجازن تعریف مراد ہے، از قبیل اطلاق محل و ارادہ حال۔ پھر سوال ہوا مصنف علیہ الرحمہ نے تعریف کیوں نہ فرمایا؟ جواب تاکہ تفصیل مطابق اجمال رہے، چونکہ اجمال میں تعریف فرمایا تھا، تفصیل میں بھی فرمایا اجمال رہے، کیونکہ اجمال میں معرفہ کریں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے تعریف کیوں نہیں فرمایا؟ جواب تاکہ تفصیل مطابق اجمال رہے، اس میں معرفہ تھا۔ سوال اجمال میں معرفہ کیوں اختیار کیا تھا؟ جواب تاکہ وزن شعری منکسر نہ ہو۔ وشرطها ان تکون علمیتاً، منع صرف میں کریں، شرطها ان تکون علمیتاً، منع صرف میں تعریف کی تاثیر کے واسطے علم میں متحقق ہونا اس لیے شرط قرار دیا گیا کہ تعریف 6 قسموں پر ہے۔ منع صرف میں تعریف کی تاثیر کے واسطے علم میں متحقق ہونا اس لیے شرط قرار دیا گیا کہ تعریف 6 قسم پر ہے۔ تعریف باسم اشارہ، تعریف باسم موصول، تعریف بضمیر، تعریف بالف لام، تعریف باضافت، تعریف بعلمیت۔ اول اور دوم یعنی تعریف باسم اشارہ اور تعریف باسم موصول، اور سوم تعریف بضمیر۔ اول اور دوم سوم مبنیات کے ساتھ مخصوص ہیں جو منع صرف کا سبب نہیں بن سکتی، کیونکہ ان تینوں تعریفوں میں سے ہر ایک کو بنا لازم ہے، اور منع صرف کو اعراب بنا اور اعراب متنافی ہیں، اور لوازم کے متنافی ہونے سے ملزومات متنافی ہوتے ہیں، تو ہر سے تعریفات اور منع صرف متنافی ہوئے، لہذا دونوں مجتمع نہ ہو سکیں گے، لہذا ہر سے تعریفات منع صرف کا سبب نہ بنیں گی، اور چہارم و پنجم غیر منصرف کو منصرف کر دیتی ہیں۔ کون؟ تعریف بالف لام اور تعریف باضافت، یہ غیر منصرف کو منصرف کر دیتی ہیں، جا حکم منصرف میں ہما سے آتی ہے، تو ان دونوں کا بھی سبب منع صرف بننا متصور نہیں۔ اب تعریف بعلمیت باقی رہ گئی تو وہی سبب بن سکتی ہے، لہذا اس کو شرط قرار دیا گیا۔ اب سوال ہوا کہ صاحب تعریف کی ایک قسم تعریف بالندا باقی ہے، تعریف کی ایک قسم تعریف بالندا باقی رہ گئی، تو 6 میں حصر درست نہیں ہوا، 6 میں حصر درست نہیں۔ جواب یہ کہ یہ تعریف بالف لام کے حکم میں ہے، اس لیے شمار میں نہیں آئی، اور جس طرح تعریف بالف لام سبب نہیں ہوتی یہ بھی سبب نہیں بنتی، جس طرح